بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے میرے خلاف، اور اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ مجھے ٹارگٹ کر رہی ہے، ان کا سوشل میڈیا مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے، اور بلکہ ان کے کچھ جو اہم رہنما ہیں وہ بھی ظاہر ہے میرے اور جنگ گروپ کے اگینسٹ ایک پروپیگنڈا کیمپین کا حصہ ہیں۔ اور اس کا جو وجہ بنی وہ وجہ ہے جو رانا شمیم صاحب، جو فارمر چیف جسٹس گلگت بلتستان کے جو سپریم کورٹ ہے اس کے جو چیف جج تھے، ان کی طرف سے جو اپنا ایک معافی نامہ بھی پیش کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں ان کے ایفیڈیوٹ کے متعلق، تو اس کے حوالے سے ہمیں مطلب اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اس طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس طرح کی پریزنٹیشن کی جا رہی ہے اور ایسے بتایا جا رہا ہے جیسے کہ ہم نے کوئی جھوٹ بولا، ہم نے کوئی مس رپورٹ کیا، مطلب ہے کہ جنگ گروپ کسی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسی کی سازش کا حصہ تھی، اور سب کچھ اس کے اوپر بات کروں گا۔ اور سب سے پہلے میں یعنی کہ فیکٹس تھوڑے سے میں بیان کر دوں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ کیس چلا اور کنٹمپٹ پروسیڈنگ جو ہوئی، ان کنٹمپٹ پروسیڈنگ میں ہم بھی اس کا حصہ تھے، جس میں میرا بھی نام تھا، جس میں میر شکیل الرحمان صاحب کا بھی نام تھا، جس میں عامر غوری جو ہمارے پنڈی کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں ان کا بھی نام تھا، اور ساتھ میں رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ تھا، چونکہ ان کا ایفیڈیوٹ جو تھا ہم نے پبلش کیا تھا، ان کے خلاف بھی پروسیڈنگ سٹارٹ ہوئی، تو اس سے وہ سارا کیس چلا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کا اس کے اوپر ایک ظاہر ہے ہمارا سٹانس پہلے دن جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کنٹمپٹ پروسیڈنگ سٹارٹ کی، تو جب مجھ سے پوچھا گیا اور ظاہر ہے کافی بھرم تھی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کافی بھرم تھے، تو میں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا یہ کیا 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 مطلب آپ نے کیا، یہ ظاہر ایکسپلینیشن ایک مانگ رہے تھے، تو جس کے اوپر میں نے کہا جی میں تو ایک میسنجر ہوں، میں نے تو ایک ایفیڈیوٹ تھا ان کا، وہ مجھے ملا اور وہ میں نے ان سے کنفرم کیا، میں نے اس کے اوپر ثاقب نثار صاحب جو سابق چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، میں نے ان کا موقف لیا، اور اس کے بعد میں نے جو فیکٹس تھے جو میرے سامنے تھے وہ میں نے ریپروڈیوس کیا ایز اے میسنجر۔ میرا کام ماس وائے میسنجر کے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، ظاہر ہے جرنلسٹ کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اچھا اس کے اوپر ظاہر ہے نہیں آؤ پروسیڈنگ چلی، کچھ اس دوران بھی بہت کچھ کہا گیا کہ جی سب جھوٹ لکھا انصار عباسی نے، اور یہ کہ جی رانا شمیم تو مکر جائیں گے، وہ ایفیڈیوٹ ہے ہی نہیں، اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہوئیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جی بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر ایفیڈیوٹ جو رانا شمیم صاحب نے کہا کہ میرے پوتے جو لنڈن میں سیٹلڈ ہے اس کے پاس سیلڈ پڑا ہوا ہے، وہ ایفیڈیوٹ منگوایا گیا، اس ایفیڈیوٹ کی کا کنٹینٹ وہی تھا، ایگزیکٹلی وہی کنٹینٹ تھا جو میری خبر میں تھا، جو ہم نے پروڈیوس کیا تھا اپنے خبر میں۔ اور لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ ضرور احتیاط کی تھی کہ ہم نے جو سرونگ جج صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، نہ ان کا نام لکھا نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نام لکھا، لیکن اینی ہاؤ اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہمارے خلاف سٹارٹ کی، اور یہ سب کچھ اینی ہاؤ چلتا رہا۔ اور اس کے اوپر یعنی الحمدللہ اس دن میری بینگ اے رپورٹر، بینگ اے جرنلسٹ ونڈیکیشن ہو گئی کہ جی جو میں نے بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ جی ایک تو رانا شمیم بھی پھر جائیں گے اور یہ ایفیڈیوٹ آئے گا ہی کبھی نہیں، اور یہ وہ کہیں گے کہ یہ ایفیڈیوٹ تو میں نے دیا ہی نہیں، سو انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ ایفیڈیوٹ جو چیز چھاپی جنگ گروپ نے، مطلب جنگ اور نیوز میں چھپی وہی چیز ایفیڈیوٹ میں لکھی ہے، پھر ایفیڈیوٹ آیا اور سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ لیکن اینی ہاؤ چونکہ کنٹمپٹ پروسیڈنگ چل رہی تھی تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور میں تو فرام ڈے ون کہتا تھا کہ اس قسم کے ایشوز جتنے بھی جو اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر انکوائریز ہونی چاہیے، کمیشنز بننے چاہیے، اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے ٹیک آن کیا کہ یہ کس قسم کی، انہوں نے اس کو ایک سازش بنایا، ظاہر ہے اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ سازش، آج بھی کہہ رہے ہیں ان کی پارٹی اور ان کے لوگ کی یہ سازش تھی، اور اس میں ملی بھگت تھی جنگ گروپ کی اور رانا شمیم کی اور جو ہے میاں نواز شریف فیملی کی، اس طرح کی بات تھی۔ تو ظاہر ہے اس چیز کو ان کو انویسٹیگیٹ اس وقت بھی کرنا چاہیے تھا، اس وقت نہیں کیا، تو اب کم از کم بات کریں تو ابھی کروا لیں، پھر جائیں ظاہر ہے کورٹ آف لاء میں جائیں اور یہی بات کریں، جو اپنے ٹویٹس کے اوپر جس طرح مجھے نشانہ بنا رہے ہیں ان کے رسپانسبل خاص طور کے اوپر لوگ، تو ان کو چاہیے جائیں کورٹ آف لاء میں جائیں اور جا کے یہی والی بات انویسٹیگیٹ کریں اور سب کچھ۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ
نہ صرف پاکستان کی جتنی بھی جرنلسٹ کی ایسوسیشنز ہیں، انٹرنیشنل جو جرنلسٹ کی ایسوسیشن ہیں، جن میں کمیٹی فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے، جن میں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز ہے، اور بھی جتنے بھی انٹرنیشنل مطلب ہے کہ بہت بڑی مطلب ہے کہ انہوں نے جس قسم کا ان کا رسپانس آیا پاکستان کے اندر، جتنی بھی جرنلسٹ کی ایسوسیشن ہے اور جو پاکستان کے باہر، ان سب کا یہی تھا کہ جی جو ہم نے کیا، جو انصار عباسی کی جب خبر ٹھیک ہو گئی تو اس کے بعد مطلب ہے کہ اس قسم کی پروسیڈنگز نہیں چلنی چاہیے، اس طرح کا ویو آیا۔ پھر ڈان کے آپ دیکھیں ایڈیٹر مطلب ہے کہ وہ ایک ٹاورنگ جرنلسٹ ہیں ظفر عباس صاحب، انہوں نے لکھا اور کافی مطلب ہے کہ جس وقت پروسیڈنگ چل رہی تھی انہوں نے کہا کہ اگر یہ خبر، یہ ایفیڈیوٹ میرے پاس آتا تو میں بھی اسی طرح رپورٹ کرتا جس طرح انصار عباسی نے کیا۔ سو ہم نے ایک جرنلسٹک اپنا کام کیا اور اس کو مطلب ہے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کو برا لگا، یہ رپورٹنگ ان کو اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا اور ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اینی ہاؤ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں اطہر من اللہ صاحب، ان کی یہ انہوں نے ان کی بڑی مطلب ہے کہ ایک گریس تھی کہ انہوں نے مجھے میر شکیل الرحمان صاحب کو اور عامر غوری صاحب کی حد تک انہوں نے جو فرد جرم عائد کیا جانا تھا انہوں نے یہ ڈیفر کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو ڈیفر مطلب ہے کہ ہمیں ٹیکنیکلی میں آپ بتاؤں کہ تقریباً اس کیس سے نکال دیا گیا، اور صرف یہ اس میں رکھا گیا کہ اگر کوئی فرض کریں وہی جو کانسپریسی والی بات کی اس قسم کی کوئی چیز اگر سامنے آئی تو پھر ہماری ظاہر انڈائٹمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ ہے ہی نہیں، نہ وہ آئے گی۔ تو اینی آؤ تو یہ پروسیڈنگ انقلاب رانا شمیم صاحب کے متعلق چلتی رہی، اور رانا شمیم صاحب نے جو اس دوران مختلف پٹیشنز کی، مختلف اپنے سٹانس وہاں پہ لیے، انہوں نے ظاہر ہے اس ایفیڈیوٹ کو آن کیا، جو ایفیڈیوٹ ہم نے ریپروڈیوس کیا، اس کو آن کرتے ہوئے پھر انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی مانگی جو ان کو ظاہر نہیں ملی، اور اس کے متعلق یہ سب کچھ چلتا رہا۔ پھر انہوں نے مختلف مرحلوں میں مختلف پٹیشنز کی، ان پٹیشنز میں انہوں نے مطلب ہے کہ کچھ اس طرح کی بھی بات کی کہ یہ اس مسئلے کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، انکوائری، لیکن اس قسم کی کوئی بھی پٹیشن ان کی انٹرٹین اس طرح سے آگے نہیں چل سکی۔ پھر ایک پٹیشن انہوں نے یہ بھی کی کہ جی انٹرا کورٹ اپیل میں وہ چلے گئے، جب ہمارے کیس ڈیفر ہوا تو انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ جی ہمیں بھی انڈائٹ کیا جائے، انڈائٹمنٹ ہونی چاہیے مطلب ہے کہ ہمارے کیس میں، لیکن اس کو بھی ڈسمس کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ جی انہوں نے اپالوجی، پھر انکنڈیشنل اپالوجی کی، اور جو ایک ہفتہ ایک پہلے جو ان کی انکنڈیشنل اپالوجی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی میرا جو ایفیڈیوٹ تھا اس میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ جو نام میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کا نام لکھا تھا وہ نام غلط تھا، میری مس انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ ایک اور کوئی سینئر جج تھے، کسی سینئر ترین جج تھے کسی ہائی کورٹ کے۔ تو اب انہوں نے نہ ان کا نام لکھا، پونی جج کا انہوں نے نام لیا، نہ ہائی کورٹ نہ ان کا نام لکھا، نہ ہائی کورٹ کا، اور وہ چیز ظاہر ہے انہوں نے جو لاسٹ جب ہیئرنگ ہوئی اس کیس میں تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے ان کی اس چیز کو مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ رد کیا اس معافی نامے کو، انہوں نے کہا کہ آپ پھر سوچ لیں، اور اس کے اوپر اب یہ لیٹسٹ ان کی طرف سے یہ ایک معافی نامہ دیا گیا، اور اس معافی نامے کی امپورٹنٹ میں بات آپ کو بتا دوں، اب یہ آپ کو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا یہ حقیقت نہیں بتائے گا کہ انہوں نے لکھا کیا۔ بیسیکلی انہوں نے جو لکھا ہے، انہوں نے اپنے پورے ایفیڈیوٹ کو ڈس آن نہیں کیا، اس کے ایک حصے کے اوپر انہوں نے اس کو اس سے مطلب رجوع کیا، اس میں درستگی وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے اس کا، اور اس کے لحاظ سے وہ معافی مانگ رہے ہیں، اور وہ حصہ وہ والا ہے جس کا تعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو انہوں نے نام لکھا ایک جج صاحب کا نام اس سے ہے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ میں مطلب ہے کہ میں معافی کا طلبگار ہوں فار این انکریکٹ ایفیڈیوٹ ویئر دا نیم آف این آنریبل جج واز مسٹیکنلی اینڈ انٹینشنلی مینشنڈ، اور پھر وہ یہ لکھتے ہیں کہ جی یہ میری بہت بڑی مسٹیک تھی، the wrong and incorrect mentioning of a judge of this honorable court in the affidavit dated November 10, 2021 was due to my glaring misunderstanding and unintentional mistake۔ انہوں نے کہا کہ وہ میری unintentional mistake تھی، اور اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ میں unconditional apology مانگتا ہوں۔ انہوں نے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ثاقب نثار کے متعلق ویسے جو کہ جی میرے سامنے جو انہوں نے بات کی اس سے انہوں نے کہیں اس میں نہیں لکھا کہ میں اس سے انکاری ہیں وہ۔ سو اس لحاظ سے ایک پارشل ریٹریکشن ہے ان کی اپنے اس اوریجنل ایفیڈیوٹ سے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوا، اور کھلی کورٹ کے سامنے اس سیل کو کھولا گیا، اور اس کا حرف بہ حرف وہ تھا جو ہم نے رپورٹ کیا، اور ہمارا یہی کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس کے اوپر جس طرح
مطلب ہے کہ یہ ایشو ہے اور انہوں نے اپنا سٹانس بدلا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ایک کنٹمپٹ پروسیڈنگ عمران خان صاحب کے متعلق بھی چل رہی ہے, ابھی اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے چل رہی ہے. آپ ان کا انیشیل جواب کیا تھا جس کے اوپر تو انہوں نے پوری کورٹ کے اوپر ہی نو کانفیڈنس کا اظہار کر دیا تھا. وہ سٹانس پھر انہوں نے بدلا اور جس میں ریگریٹس کا اظہار کیا انہوں نے, لیکن انکنڈیشنل اپالوجی نہیں مانگی. وہ بھی اب ان کو ایک ٹائم اور ہے, ایک اس کے اوپر اب ظاہر ہے وہ چونکہ تسلیم نہیں کیا, یہی اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے سامنے مطلب ہے کہ سیٹسفائی نہیں تھی. اب ایک ان کی انڈائٹمنٹ ہوگی 22 سپٹمبر میں, تو یہ سٹانس انہوں نے چینج کیا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ فردر اس کو انڈائٹمنٹ ہوگی اور اس کیس کو لڑیں گے یا انکنڈیشنل اپالوجی مانگیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے کیس میں, میرے میر شکیل الرحمان صاحب کے کیس میں اور عامر غوری کے کیس میں, ہم سے مطلب ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی ہماری طرف سے نہیں دی گئی, کیونکہ وہ ظاہر ہے یہ کہا بھی گیا عدالت میں کہ ظاہر ہے ایک طرف فریڈم آف اسپیچ کا مسئلہ تھا, دوسری طرف انڈیپینڈنس آف ظاہر جوڈیشری کا مسئلہ تھا. اور یہ ہے کہ اس میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا ہی شو کی چیف جسٹس صاحب نے, اور انہوں نے ہمیں بغیر ہم سے انکنڈیشنل اپالوجی لیے, بغیر ہم سے ریگریٹ کا ورڈ لیے, بغیر ہم سے ریمورس کا ورڈ لیے انہوں نے ہمارا کیس ڈیفر کر دیا. جو کہ پھر اس وقت میں ان کو ظاہر ہے ان کی اس بات کو میں, حالانکہ ہم اس جو ایفیڈیوٹ تھا جو جس طرح وہ رپورٹ ہوا, اور ہم نے تو, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو میسنجر کا کام کیا تھا, لیکن اینی آؤ اس کے اوپر دکھی تھی. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ انہوں نے جو پروسیڈنگ سٹارٹ کی تو ہم سے, لیکن انہوں نے اس قسم کی مطلب ہے کہ کوئی چیز ہماری طرف سے نہیں دی گئی, اور اس کے باوجود ہمیں ہمارا مسئلہ ڈیفر کر دیا گیا. اور اب یہ معاملہ یہ چلا ہے, اور یہ جو ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے کیا کہا رانا شمیم صاحب نے, وہ میں نے آپ کو بتا دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, مجھے ایک پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما نے, میری کل ان سے بات ہو رہی تھی, تو وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جو ہے نا کانسپریسی تھی, اور یہ کہ جی آپ کو جو ہے میر شکیل الرحمان صاحب نے آپ کو یہ ایفیڈیوٹ دیا تھا, اور ان کو شاید ایفیڈیوٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید شریف میاں نواز شریف صاحب نے دیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ میں ایسی بات ویسے جنرلی کرتا نہیں. میں نے کہا جی میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ بالکل یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹلی انکریکٹ ہے, اس میں میر شکیل الرحمان صاحب کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا, ان سے میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں آئی تھی. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ میر ابراہیم صاحب کی طرف سے آیا تھا. پھر میں نے کہا وہی والی بات میں نے رپیٹ کی کہ بالکل ان کی طرف سے بھی نہیں آیا تھا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ جی یہ یعنی کہ یہ کہاں سے آیا ہے. اور مجھے پتہ ہے ڈائریکٹ میرے سورس نے مجھے وہ انفارمیشن دی تھی, میرے سورس نے مجھے وہ انفارمیشن دی, اور پھر میری جو رسپانسبلٹی تھی کہ میں نے رانا شمیم صاحب سے بات کرنا تھی, میں نے ثاقب نثار صاحب سے بات کرنا تھی, اور وہ پھر ہم نے وہ رپورٹ کیا. اور ہم نے بہتر یہ جانا کہ ظاہر ہے نہ ہائی کورٹ کا نام لکھا جانا چاہیے, نہ وہ جج صاحب کا نام لکھا جانا چاہیے جو ایفیڈیوٹ تھا. ہم نے وہ احتیاط کی. اس کے باوجود ہے رینی آؤ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ ویو تھا جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے. یہ بھی آگے انشاءاللہ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی, اگر دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز اگر فرض ہے دوبارہ رپورٹنگ اس طرح کا کوئی آتا ہے اسٹیج, تو اب ظاہر ہے کہ آپ اگر فرض کریں ایک جج صاحب کا ہے, کوئی ہے, کسی کا نام ہے, تو ان سے بھی آپ ظاہر ہے اس ہائی کورٹ کا کہ رجسٹرار سے آپ یوں لے سکتے ہیں. یہ ظاہر ہے مطلب ہے کہ یہ ایک وہ احتیاط ہے جو اضافی احتیاط کی جا سکتی ہے. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے جب یہ بات کی پی ٹی آئی کے لیڈر نے, تو میں نے کہا کہ آپ کی جو حکومت تھی آپ اس کے اوپر انکوائری کروا دیتے نا, آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھتے کہ کمیشن کریں یہ کانسپریسی کی ہے, اور بلکہ آپ یہ الزام لگاتے, یہی والے جو الزام آپ سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں, آپ کبھی جنگ گروپ کے اوپر اور کبھی میرے اوپر اس طرح کا, تو آپ اس کو لے کے جائیں. اس وقت لے کے جاتے آپ کی گورنمنٹ تھی, آپ اس کے اوپر انکوائری کرواتے. اس وقت تو انکوائری نہیں کروائی. میں نے کہا اب پھر آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, پھر جھوٹا پروپیگنڈا چل رہا ہے سارا کچھ. تو ابھی آپ چلے جائیں سپریم کورٹ بھی چلے جائیں, ابھی آپ ڈیمانڈ کریں اسی کے اوپر کہ جی کمیشن بنایا جائے. اور میں تو شہباز شریف حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ کنٹمپٹ کا کیس تو ایک الگ ہے, وہ تو جیسے بھی ہے, وہ چونکہ کانسپریسی کی بات کی جا رہی ہے کہ جی کوئی یہ کانسپریسی تھی اور جس میں جنگ گروپ اور ہمارا سب کے جی تو اس کے اوپر حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائے, اور یہ اسپیکٹ تاکہ ظاہر ہے اس کے اوپر تاکہ فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں فیصلہ کچھ بھی ہو, انفارچونیٹلی
جو کبھی اگر آپ خبر کوئی دیتے ہیں اور اس طرح کی خبر جو کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا اس کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو میچ نہ کر رہی ہو تو وہ پروپیگنڈا آپ کے خلاف اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی نئی بات اور الزامات لگانا اور بیہودہ قسم کے الزامات لگانا، یہ سارا کچھ یہ ان کے لیے ان کے سوشل میڈیا کا تو یہ مطلب ہے کہ یہ تو ان کا ایسا کام ہے کہ جس کو انفارچونیٹلی اتنا کچھ ہوا اور اتنا برے طریقے سے وہ ایکسپوز بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کام کو چھوڑنے نہیں جا رہے اب۔ اور لیکن اینی ہاؤ ابھی بھی میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں نے جو اپنے فیکٹس بتانے تھے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، باقی پروپیگنڈا مزید کرتے جائیں، مزید جھوٹ بولتے جائیں، میرے خلاف گالم گلوچ کرتے ہیں، جس قسم کا الزام لگاتے ہیں وہ لگاتے جائیں، مجھے الحمدللہ اس لیے کوئی اثر نہیں ہوگا کہ میرا ایمان ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، مجھے اپنی رپورٹنگ کا پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کوئی سازش کا حصہ تھا کہ نہیں تھا، اور میں نے کیا رپورٹ کیا تھا۔ میرا اس بات کا اوپر ایمان ہے کہ اگر میرے خلاف جھوٹ بولا جا رہا ہے، میرے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے جو کہ چلایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے میں ایک گنہگار آدمی ہوں، میرے سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں زندگی میں، ظاہر ہے ایک انسان ہوں، گنہگار آدمی ہوں، تو چلیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو جھوٹ اور جو مجھے جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مجھے گالم گلوچ کیا جا رہا ہے، تو میرے اللہ سے دعا ہے کہ ان الزامات کو، اس جھوٹ کو، میرے جو گناہ ہیں ان کو مطلب ہے کہ ان کو جو گناہ ہیں ان کو ختم کرنے کا ذریعہ بنائے۔ میری اپنے رب سے یہ دعا ہے، اور باقی سب کے لیے ہدایت میں اپنے لیے بھی، اور جو ایون پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی میں ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم کسی کی مخالفت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں، اور جھوٹ بھی اس طرح کا کہ جھوٹے الزامات دوسروں کے اوپر غداری کے، اور کہا جاتا ہے ایک تو آڈیو بھی آئی نا جس میں کہا گیا ایک ارسلان بیٹے کو کہ غداری کے الزام لگانے، اس کا یہ کرنا ہے، اس کا وہ کرنا ہے، وہی کام ابھی انفارچونیٹلی جو ہے وہ میرے ساتھ اور جنگ گروپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ہوتا رہے، یہ اٹ از ناٹ نتھنگ نیو فار اس۔ آپ کرتے رہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کے پولیٹیکل موٹیوز کو اچیو ہوتے ہیں تو وہ ضرور کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں میں نے بھی اور آپ نے بھی، ہم سب نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، اور جو باقی میں نے جو آپ کو اپنی حقیقت بتائی، یہ کانسپریسی والی کہ کیا کہ کوئی کانسپریسی تھی، کوئی ہمارے اس میں کسی میر شیر الرحمان صاحب کی طرف سے، میر ابراہیم صاحب کی طرف سے، یا جنگ گروپ، یعنی ہم نے کوئی اس طرح کے مل ملا کے کیا، ٹوٹل جھوٹ، 100% جھوٹ ہے، اور یہ ظاہر ہے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ بات ابھی میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ جو میں بات کر رہا ہوں میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، میں نے ان سوشل میڈیا کے لوگوں کو جواب نہیں دینا۔ جتنا مرضی سوشل میڈیا کچھ کرتا رہے، ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے، جو مرضی کہتی رہے، کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے اس طرح کے دباؤ میں آ کے تو مطلب ہے کہ آپ ایک وہ بات جو سچ ہے وہ نہ کریں اور ان کی مرضی کی بات کریں، ایسا ممکن نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھ سے کم از کم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔